جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر برانڈ نیو پوڈ کاسٹ. تو آج ہم پوڈ کاسٹ کریں گے. ہمارا جو ایریا ٹارگیٹڈ ہے تو وہ ہے F14 اور F15 جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے سیکٹرز ہیں. باقاعدہ پراپر جیسے CDA سیکٹرز ہوتے ہیں اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے بھی سیکٹرز ہوتے ہیں. جیسا کہ G14 ہو گیا, G13 ہو گیا, یہ پراپر سیکٹرز ہیں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے. تو آج ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں سردار صاحب. تو یہ آپ سمجھیں کہ بابائے پراپرٹی ہیں اور کافی انہوں نے CDA سیکٹرز میں کافی کام کیا ہے. آج کل جو ان کی اسپیشلٹی ہے تو وہ F14 اور F15. تو بڑی مشکل سے میں ان کو آج پکڑ کے لے کے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک پوری اس کی ڈیٹیل آ سکے. پوری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے میں بنانا چاہ رہا ہوں کہ پوری تفصیل آپ کے پاس. تو آپ نے ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن ملے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہو, اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو سردار صاحب ویلکم ٹو دا شو. تو آج ہمیں کیا آپ انفارمیشن دیں گے F14 F15 کے حوالے سے؟ اس کے ہم پہلے انیشل آپ اس کو ذرا ڈسکرائب کریں کہ اس کا ایریا کہاں پہ آ رہا ہے. تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور نیکسٹ ویڈیو ہم پراپر ایک بنائیں گے, راستہ بھی آپ کو دکھائیں گے. تو یہ ویڈیو آپ کو پوری انفارمیشن مل جائے گی اس ویڈیو میں, اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو راستے کی بھی تفصیل مل جائے گی. تو جی سردار صاحب, F14 F15 کی کیا سچویشن ہے اور کیا پرائسز ہیں, یہ سارا ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے بلایا. سر اٹس این آنر. اور آپ کے ویورز کا بھی بہت شکریہ جو آپ کو اتنا چاہتے ہیں, پیار کرتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ جو میرے دوست ہیں, میرا حلقہ بابا, وہ آپ کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ نظر صاحب کا ویلاگ ہم ضرور اسپیشلی دیکھتے ہیں. تھینک یو. باقی رہے گی F14 15 کی بات. تو F14 15 سیکٹر میں پہلے بھی آپ سے سیٹنگ کی تھی. F14 15 سیکٹر ایک ڈیفرنٹ سیکٹر بنے گا. اچھا, ٹائم ضرور لگے گا, یہ ذہن میں رکھیے. کسی بھی سیکٹر میں صحیح. آپ G13 کا سٹارٹ دیکھ لیں. ہاں بالکل. G13 کا سٹارٹ دیکھ لیں, G14 کا سٹارٹ دیکھ لیں. صحیح. ٹائم ضرور لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ یہ بات کریں گے کہ G14 1 میں ابھی تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, تو G14 1 میں ایک بہت بڑے گاؤں کی ہجوم بیٹھا ہوا ہے. تو یہ نہ ہونا کہ سردار صاحب یہ بھی لوگ اس میں پلاٹ لے کے اور وہ پھنس جائیں. آپ F14 میں میرے ساتھ وزٹ کر چکے ہیں. اس کا میکسیمم جو رقبہ خالی ہے, اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ NLC نے جہاں جہاں جگہ خالی ہے وہاں کٹنگ کر چکے ہیں. اچھا, کام مطلب شروع ہو گیا, کام ہو رہا ہے. اچھا. جس دن ڈیولپمنٹ شروع ہوئی تھی میں نے پہلی ایک ویڈیو بنائی تھی. اچھا, جب مشینری آئی تھی. اوکے, ٹھیک ہے نا. اس وقت وہ سیٹنگ کر رہے تھے چیزوں کی. اب F15 میں میکسیمم انہوں نے روڈز کلیئر کیے, اسٹریٹس وغیرہ بن گئی ہیں, اسٹریٹس وغیرہ نکالی ہیں. جو ڈیوائیڈ کرتی ہے F15 3 اور 4 کو, وہ روڈ بن گئی ہے. جو گرین بیلٹ کی روڈ ہے, جو ایسٹ روڈ ہے, یہ آپ F15 کی بات کرو, وہ انہوں نے کلیئر کر دی ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی آج ہم نے انسٹالمنٹ دینے میں تو اتنی سستی کرتے ہیں. ہاں بالکل. اصل میں سردار صاحب لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہے, ملکی حالات اس طرح ہے, پر ویسے دینی چاہیے انسٹالمنٹ. ڈیفینیٹلی. دیکھو جی, آپ کسی ڈیولپر کو پیسے دیں گے تو ڈیولپمنٹ ہوگی. صحیح. اور یہ F14 کی بھی 1 اور 4 کی جو ڈبل روڈ ہے وہ ڈیوائیڈڈ, وہ بھی بن گئی ہے. اچھا. 2 میں کافی کام ہو چکا ہے. اگر کوئی بھائی کہتا ہے نا کہ نہیں ہو رہا, میرے ساتھ آئے, میں وزٹ کراتا ہوں. اس میں میرا جاتا خیر تھوڑا سا یہ ابھی جنگ کی وجہ سے پرائس کا تھوڑا سا مسئلہ آیا تھا. پھر آپ کے سامنے بارشیں کب سے لگی ہوئی ہیں. ہاں میرے خیال سے 15-20 دن مہینہ تو ہو گیا ہے بارشوں کو, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا کام رکا ہوا. ادروائز جیسے یہ بارشیں, میری پرسوں بھی بات ہوئی ہے ایک NLC کے ممبر سے,
انہوں نے کہا جی بارشیں رک جاتی ہیں تو ہمارا کام شروع ہو جائے گا. سردار صاحب یہ ویسے کب تک ایکسپیکٹڈ ہے آپ کے خیال میں؟ کتنا ایک ٹائم لگے گا اس کی ڈیولپمنٹ میں؟ انہوں نے ٹائم ہاؤسنگ فاؤنڈیشن والے نے 3 سال کا دیا ہے. اچھا. میرے کلائنٹ، میں آن ایئر آپ کے اس چینل میں کہتا ہوں آپ 3 سال کو بھول جائیں، 4 سال میں. میرا تو خیال ہے دیکھیں اگر 5 سال میں بھی تو پھر بھی برا آپشن نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے اس میں میرے خیال سے تھوڑا سا لائبلٹیز، لوگوں کو پیمنٹس بھی کرنی ہوں گی، یہ چیزیں تو ہوں گی نا کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے؟ آپ کیا سر چیزیں ہیں لیکن بہت بڑی نہیں ہیں. اچھا. وہاں بس میں بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو نہیں کہنا چاہتا. اوکے. کچھ چیزیں ٹیمپریری بنی ہوئی ہیں. اوکے. اچھا، مطلب وہ ملی بھگت آپ کہہ سکتے ہو. ملی بھگت یہ جو بلاکوں کے جو بن جاتے ہیں، کوارٹر بن جاتے ہیں، یہ وہ دس اینڈ دیٹ، اگر یہ چیزیں نہ ہو نا، ہاں بالکل، تو یہ سیکٹر 3 سال میں مکمل ہوتا ہے. اچھا چلیں، بہرحال اگر 4-5 سال میں بھی ہو جاتا ہے، ہم 3 سال کو نہیں کنسیڈر کرتے، تو میرے خیال سے تو پھر اچھا آپشن ہے. پر یہ نہ ہونا کہ G14 والا حال ہو جائے، 20 سال سے وہ پڑا ہوا ہے. اس طرح کی آبادی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ، وہ مجھے بھی پتا ہے کیونکہ میں اس بزنس سے ریلیٹڈ ہوں، ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہوں، میرا بھی یہی کام ہے. تو ادھر تو مطلب ایک جنگل ہے. میں کافی ویڈیوز میں دکھا بھی چکا ہوں، اور F14 F15 کی بھی میں وزٹ کر چکا ہوں. اچھا سردار صاحب، اس کی جو تھوڑا سا کاسٹ آف لینڈ کیا ہے آج کے ٹائم میں؟ کل کا تو کوئی پتہ نہیں نا کہ کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا آبویسلی انکریز تو تھوڑا سا وہ کریں گے مناسب ایک اس میں، پر آج کی جیسا 10 مرلے کا پلاٹ ہے جس کو 35/70 بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی کاسٹ آف لینڈ کیا ہے، اور اس میں کتنی انسٹالمنٹ پیڈ ہیں اور کتنی اور دینی ہے؟ میں اوور آل آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. پچھلے دنوں نے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے ایک پرائس ڈکلیئر کی تھی. اوکے. کنال کی بھی، اچھا 40 کی اور 35-70 کی. اچھا، کنال اور 3 سائز، 12 مرلے اور 10 مرلے. تھوڑا سا ہمارے جی بالکل ویورز جو ہیں، لیکن بیچ میں اب کچھ 10 دن سے نا مجھے دوستوں نے کچھ چیزیں شیئر کی تھی کہ پرائس کم ہو رہی ہیں. اچھا. تو اس مائی نالج میں کہتا ہوں کہ اگر یہ جو پرائس ہیومر چل رہا ہے، اچھا، کنال کا 1.5 کروڑ آ گیا، 40-80 کا کم ہے، اور 35-70 کا 90 لاکھ آ گیا. اوکے. تھوڑا سا کلائنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھی اتنے میں پلاٹ جو پروفٹ ایک سائڈ پہ کر دیں. اوکے. یہ ہم کاسٹ آف لینڈ اور ڈیولپمنٹ چارجز کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر 2 کروڑ پہ انہوں نے کنال کا رکھا تھا، 2 کروڑ سم تھنگ کچھ تھا. اچھا، ٹھیک ہے نا، ود ڈیولپمنٹ چارجز اور سارا ٹھیک، وداؤٹ پروفٹ. ہاں وداؤٹ پروفٹ کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. اوکے. اگر اب یہ 1.5 کہہ رہے نا، میں کہتا ہوں میری کچھ کسی جگہ پہ چیمبر میں بھی بات ہوئی تھی اس سلسلے میں. اچھا. ظاہری بات ہے ہم لوگوں نے اپنے انویسٹر کو، اپنے کلائنٹ کو چیزیں اپڈیٹ کرنی پڑتی ہیں، بتانا ہوتا ہے. چائے پی لیے تو کب پر؟ ایک تو انسٹالمنٹ میں لوگ کچھ پریشان تھے کہ بھی انسٹالمنٹ اچھا تھوڑی سی کم ہونی چاہیے. ابھی میرا تھوڑا سا ایک سوال اپنے ویورز کی سائڈ سے نا، کہ اس میں اگر لائک سپوز میں ایک پلاٹ خریدتا ہوں تو مجھے کتنی پیمنٹ FGEHA کو دینی پڑے گی، ادھر جمع کروانی پڑے گی؟ وہ کتنی انسٹالمنٹس ہیں؟ اب بھی ہر پلاٹ میں ہر سائز میں 3 انسٹالمنٹ جمع. اچھا. 10 مرلے کی کیا انسٹالمنٹ ہے آج کی ڈیٹ کی؟ ہم 8 لاکھ روپے. 8 لاکھ روپے 24 اس میں جمع ہے. اوکے. اگر نہیں جمع کیے، لائک میں آپ سے لے رہا ہوں، آپ نے نہیں جمع کرائے تو وہ مجھے جمع کرانے پڑیں گے؟ ڈیفینیٹلی میں اگر 2 جمع کرائیں، آپ نے ٹرانسفر کرانا تو آپ تیسری جمع کرائیں گے اپنے نام سے. اچھا، 2 میں آپ کو دے دوں گا اور تیسری میں ادھر مجھے پروفٹ، اور 2 جو انسٹالمنٹ وہ مجھے دے دیں گے، وہ آپ کو میں دے دوں. تیسری انسٹالمنٹ آپ جمع کرا کے آپ ٹرانسفر کرا لیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح 40/80 میں بھی 3 جو 12 یا 14 مرلے. جی بالکل، اس کی 10 لاکھ کی انسٹالمنٹ. اچھا، تو اس میں لائک 30 لاکھ پے کرنا پڑے گا رائٹ ناؤ. پھر میں ٹیکسز وغیرہ دے کے تو وہ ٹرانسفر کروا لوں گا. اور کنال کے کیا ہے؟ 15 لاکھ روپے. 15 لاکھ، تو 15×3 45 لاکھ روپے وہ مجھے دینے پڑیں گے. بالکل. اچھا. میں ایک چیز اور بتاؤں ٹیکسز کے حوالے سے. میری پچھلے دنوں جو چیمبر کے چیئرمین ہے سردار طاہر صاحب سے میری سیٹنگ ہوئی تھی.
اوکے ٹھیک ہے. انہوں نے 7 تاریخ کو پرائم منسٹر نے کچھ اناؤنس کرنا تھا اوورسیز کے حوالے سے. تھوڑا سا میں بتا دوں، سردار طاہر صاحب جو ہیں اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس کے ابھی حاضر سروس، آپ سمجھے کہ وہ صدر بھی ہیں. بالکل، ان سے بڑی ڈیٹیل میری سیٹنگ ہوئی تھی. پھر میں نے 1-2 چیزیں اور ریکویسٹ کی تھی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا تھا مجھے آپ ایک ریٹن بنا کے دیں تاکہ پھر میں سیکٹری صاحب سے یا ڈی جی صاحب سے مطلب آگے بات کروں ہائی لیول پہ. تو پھر اس چیز کو ہم ڈیفینڈ ہم نے کرنا ہے اپنے کلائنٹ کو، ایسا کہ جہاں ہمارا کلائنٹ ایزی فیل کرے. دیکھیں وہ سیٹسفائیڈ ہوگا تو آگے ان کے مطلب جو ریفرنسز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گے. بالکل ایسے کیونکہ ہمارا تو بریڈ اینڈ بٹر یہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بات یہ کہ یہ ساری چیزیں ایفرٹ ہم نے کرنی ان شاء اللہ تعالیٰ ان اینی کاسٹ. لیکن ایک چیز میں آپ کے نالج، یہ F-14 ابھی ڈیولپ ہوتا رہے گا. جب G-12 F-12 آئے گا نا، اچھا ہاں اس کا بھی ذرا اور بتائیے اس گا. کی ورکنگ بہت تیزی سے ہو رہی ہے. اچھا اس کے بارے میں، یہ G-12 اور F-12 کے بارے میں تھوڑی میں اپنی انفارمیشن اور اپنے ویورز کی انفارمیشن کے لیے، یہ آلریڈی سرکاری لوگوں کو دیے گئے ہیں یہ پلاٹ، یا کیا ان کی کہانی ہے اندرونی؟ جس طرح F-14 میں سرکاری لوگوں کو دیے، اچھا ٹھیک ہے، جن کو F-14 مل گئے. اوکے. اب اس میں جو لیفٹ اوور ہے، اچھا جو مطلب جن کے کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا، جن کو وہاں نہیں مل سکے، اس میں وہ فائلز نمبرز ہوتے ہیں. اچھا چھوٹی فائل، بڑی ہے کنال کی، یہ وہ، اس میں اب ان کو F-12 میں ایڈجسٹ کیا جائے گا. اچھا اس کی بھی ایک فائل کا نمبرز ہے جہاں تک F-12 میں، کیونکہ اس کا ایک سب سیکٹر وہ سائیوں کے پاس ہے، بڑے بھاجن کے پاس ہے. اوکے. وہ ان کو کسی انگیز دیا گیا ہے. اوکے ٹھیک ہے نا. اب یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ کا آنے والے ٹائم پہ انہوں نے آپ کو دیکھیں نا، آپ کو ہاں آپ کے 2-3 سیکٹر کہاں سے کہاں لے گئے. ایک DHA مارگلا اور ایک ہاؤسنگ کے ساتھ جو تھا، آج ان کی پرائس دیکھیں نا کیسی، اور ڈیولپمنٹ دے آ کے دیکھیں. ہاں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ، اس کی بھی آلریڈی میری ویڈیوز آپ کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. اور G-12 کی پالیسیاں بن رہی ہیں ابھی تک، یہ ذہن میں رکھیں. اچھا جی. اس میں تو بہت آبادی ہے نا سردار صاحب، یہ کیا مطلب کیا سٹوری ہوگی، اس کا کیا بنے گا؟ اسٹیٹ جب چاہے نا یہ جگہ خالی ہوتی ہے. ابھی مطلب وہ پریفرنس میں نہیں ہے، ہم یہ سمجھے؟ نہیں، ابھی چیزیں ورکنگ ہو رہی ہے. تو اس میں بھی تو خیر سننے میں آیا کہ G-12 F-12 میں بھی جو پیڈ اماؤنٹس ہیں، میرے خیال سے اس میں بھی کوئی 30 لاکھ روپے سرک 12-14 مرلے میں پیڈ ہے، اور 24 لاکھ اسی طرح ایز اٹ از وہ پیڈ ہے. دیکھو نا ابھی تو اس پہ بھی سنا ہے کوئی پروفٹ تھوڑا بہت چل رہا ہے پروفٹ. F-12 پہ بہت F-12 کی جو فائلیں ہیں نا ان پہ اچھا خاصا پروفٹ ہے. اچھا. اور G-12 کی کیا سچویشن؟ G-12 کا لوگ ابھی تھوڑا سا کنفیوز ہیں. اچھا. obviously میں بھی ڈروں گا، اتنی آبادی ہے، پتہ نہیں یہ کیسے. لوگ پریفر کرتے ہیں کہ میرا بھی آپ کا بھی F-12 میں نکلے. اوکے. F-12 کی پرائس کو آپ کمپیئر کریں گے نا F-11-3 میں جو 10 مرلے کا پلاٹ ہے، صحیح، وہ اس کی پرائس آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے. وہ تو کنال کا پلاٹ یا 10 مرلے کا پلاٹ 9-10 کروڑ روپے کا ہے F-11 میں. سر نہیں، کنال کا پلاٹ 10 مرلے کی میں بات کر رہا ہوں، 30/70 جو ڈیمالشبل گھر ہے نا وہ اس وقت 8-8.5 کروڑ کا ملتا ہے. بالکل پرانا گھر جو ہے، ٹھیک ہے. کچھ کنال کا 15-16-17 کروڑ تک ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشنز پہ، 18-19 کروڑ کا بھی ہے. پھر تو آپ نے ایک چیز، اگر F-12 میں آپ کو پلاٹ ملتا تو آپ نے 3 سال کی انسٹالمنٹ میں پیسے دینے ہیں. آپ یہ چیز دیکھا کریں. تو اس کی کوئی پرائس اناؤنس کی ہے انہوں نے یا نہیں؟ نہیں، ابھی کی کوئی اناؤنسمنٹ ابھی نہیں اناؤنس. چلے ہم اپنے مدعے سے ہٹ گئے ہیں F-14 اور F-15 کے. اس پہ آج کی ڈیٹ میں بات کر رہا ہوں. آبویسلی دیکھیں پرائسز ویری کرتی ہیں لوکیشن وائز. بالکل. اب ایک نالے کے کنارے پلاٹ ہوگا تو اس کی پرائس کم ہوگی، ایک ڈاؤن بیسمنٹ والا پلاٹ ہوگا تو اس کی پرائس کم ہوگی، ایک لیول پلاٹ ہوگا، کارنر ہوگا، ڈبل روڈ کا، پرائسز ویری کرتی ہیں.
تو میں تھوڑا سا موٹا موٹا آپ سے پروفٹ بھی سمجھنا چاہوں گا اپنے ویورز کے لیے، کیونکہ لازمی ان کا وہ ہوتا ہے، پھر ہر ایک بندے نے اپنا بجٹ دیکھنا ہوتا ہے۔ اب جو 10 مرلے کا پلاٹ ہے وہ ہم نے 24 لاکھ روپے دے دیے آج کی ڈیٹ میں، ٹرانسفر فیس اور جو بھی مطلب ہے 2-4 لاکھ روپے جو بھی وہ اوپر ہوتا ہے۔ پروفٹ ہم نے کتنا دینا ہوگا جس سے ہم پلاٹ خرید رہے ہیں؟ رفلی آپ نے مثال کے طور پہ 10 مرلے کا آپ جو بھی ایک مجھے ویری کر کے بریکٹ پرائس بتا دیں، میکسیمم اور منیمم۔ میں اس کو اس طرح بیان کروں گا کہ ہم جب یہ جزن ڈیولپمنٹ شروع ہوئی تھی نا، ہم بھی اسی فیلڈ سے ہیں جہاں باقی دوست ہے۔ جب کسی سیکٹر میں انویسٹر انوالو ہوگا نا، وہ پرائس کو ڈے بائی ڈے بڑھائے گا۔ ایسا ہی ہے۔ 10 مرلے کا پلاٹ 145 پروفٹ میں بھی بکا ہے۔ اچھا جی، مطلب اسٹریٹ کا پلاٹ، اگر ڈبل روڈ یا نا میں اسٹریٹ کی بات کر رہا ہوں، نارمل پلاٹ، یعنی آپ 70 فٹ روڈ لگا لو۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اوکے۔ اگر دوسرا پلاٹ بھی تقریباً 35 تک بکا ہے، اچھا 40 جو 40 فٹ کی سیٹ ہے، اوکے ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج جب یہ جنگ کے معاملات ہوئے، کچھ چیزیں انسٹالمنٹ کا جب پریشر پڑا، ریٹ کم ہوا۔ اچھا، لیکن اتنا ریٹ کم نہیں ہوا، بات 7 لاکھ روپے کم ہوا۔ جی بالکل۔ آج بھی 1 کی کچھ گلیاں جو کٹی ہوئی ہیں، 4 کی کچھ گلیاں کٹی ہوئی ہیں نا، اوکے، وہاں پلاٹ آج بھی 30-35 پروفٹ سے کم نہیں ہے۔ اچھا، جہاں آبادی ہے وہاں ہر بندہ جو پرچیزر ہے وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے کہ یار یہاں جگہ کلیئر ہے۔ آج کل تو سردار صاحب ایسے ہی وہ گوگل پہ آپ جا کے آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، ادھر پلاٹ آ رہا ہے یہ، کیونکہ NLC کو یہ چیز پرمیشن ہے کہ جہاں جہاں جگہ خالی ہے آپ وہاں کام کریں۔ ہاں میں دیکھ کے آیا ہوں کافی، مطلب ادھر اسٹریٹس وغیرہ کٹ چکی ہیں، اور F14 کے والے سے کوئی بہت بڑی ہرڈل نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ مطلب وہ جو انیشل ہم نے سٹارٹ میں کہ وہ اپنے عارضی کمرے شمرے بنا کے پیسوں کے لیے وہ سارا وہ آپ ہم بھی اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، وہ ہوتا ہے، وہ چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ادارے 100% صحیح ہو جائیں تو یہ ملک سونا ہے، بالکل۔ اس میں موسم دیکھ لیں کتنے ہیں، یہاں کے فروٹ کتنے ہیں، باہر اوورسیز والوں سے پوچھنا وہ مینگو کتنا ترستے ہیں۔ چلے بہرحال اوورسیز کے لیے بہت ساری اپرچونٹی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نہیں، یہ جو ادھر سے لوگ پیسہ اٹھا کے دبئی میں چلے گئے، اور یہ سوسائٹیز جیسے یہ اپنا ٹھلیاں انٹرچینج پہ ایک سوسائٹی بن رہی ہے، پھر ادھر اپنا کیا کہتے ہیں چکری انٹرچینج کے پاس سوسائٹیز، اس میں مطلب کافی سستے پلاٹ مل جاتے ہیں اور اتنا دور بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ مطلب کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ F14 F15 بہتر ہے اور وہ سوسائٹیز بہتر نہیں ہے؟ F14-15 ایک تو آپ کی سرکار کا ہے، گورنمنٹ پروجیکٹ ہے۔ دیکھو جس طرح CD بورڈ آف ممبرز ہے نا، اسی طرح اب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن پہ، اوکے، ٹھیک ہے نا۔ یہی فیصلے کرتے ہیں کیا کرنا ہے، پھر لینڈ موجود ہے، ہاں زمین تو ہے، زمین سرکاری زمین ہے، پھر لوکیشن ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جس سوسائٹی کی انسٹالمنٹ 15-20 ہزار روپے ہوگی نا، وہ اپنا کچن چلائے گی، آپ کو ڈیلیور نہیں کرے گی۔ سن لیا آپ لوگوں نے، یہ بات میں کر کے میں تھک گیا ہوں۔ یہ بات پلے باندھ لیں۔ ہم لوگ بہت سارے، یقین کرو، بہت سی جو ہماری بہنیں ہم سے کہ یہ میری چیز ہے، میں اتنی انسٹالمنٹ دے چکی ہوں، اب کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوسائٹیز کے حوالے سے بالکل۔ مجھے بھی کافی کالز آتی ہیں کیونکہ میرا تو چینل الحمدللہ میرے کافی چاہنے والے ہیں، تو وہ اکثر فون کرتے ہیں کہ فلاں سوسائٹی، نام ہم نہیں لیں گے کیونکہ ہمارا کسی سے نہ، ہم لوگ ادھر کا کام کرتے ہیں، پر ادھر کافی لوگ اگر 20 لاکھ روپے انہوں نے پیڈ کیے ہوئے ہیں تو اب ان کو 5-6 لاکھ روپے تو ہم کیسے، کیونکہ ہم نے تو لے کے نہیں دیا ہے، جنہوں نے لے کے دیے ہیں تو وہ کال نہیں اٹھاتے، اور وہ پھر ہمیں کال کرتے ہیں، تو وہ والی بات ہے کہ 20 لاکھ کی چیز 5-6 لاکھ میں بکے تو مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں کسی کو کہوں آپ کا پلاٹ 5 لاکھ کا بکے گا۔ چیزیں مائنس میں ہیں،
چلیے ابھی I-14 کے ساتھ ایک سوسائٹی جس کا آج کل بڑا رولا پڑا ہوا ہے, بڑی سٹرائکس ہو رہی ہیں. ہاں جی, اب دیکھو نا, وہ بڑا نام ہے ان کا, بے شک بے شک, لیکن ڈیلیور نہیں کیا. انہوں نے یہ اوور سیلنگ کی ہوئی ہے. ہم لوگ جب تیزی ہوتی ہے نا, ہر بندہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ جا کے نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ کے پاس اتنی لینڈ ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں آج کل تو ویب سائٹ, RDA کی ویب سائٹ ہے, CDA کی ویب سائٹس ہے. مطلب ہماری قوم ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ قوم ہے, ان کو چاہیے کہ ویب سائٹ پہ جا کے چیک کرے کہ آیا اس کی NOC اپرووڈ ہے یا نہیں ہے, یا کیا سٹوری ہے. پر وہ بات وہی آتی ہے سردار صاحب, جب تک لالچی زندہ ہے ٹھگ بھوکا نہیں مرے گا. سر میں ایک ریکویسٹ کروں گا, ہم جو ہمارے ادارے ہیں جن کے انڈر یہ سوسائٹیز آتی ہیں وہ ضرور چیک کیا جائے. سر وہ دیکھیں, اب وہ ایک آدمی کے پاس تو نہیں جا سکتے نا, انہوں نے ویب سائٹ پہ لگا دینا ہے. اب میرا کام ہے کہ میں آپ کے بارے میں ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے کہ اس کی NOC اللیگل ہے یا اپروو نہیں ہے, تو میرا کام ہے کہ میں تھوڑی سی ایفرٹ تو کروں نا. جب میں پیسے آپ کو دے رہا ہوں, آپ سے مراد کے ایک سوسائٹی کو میں پیسے دے رہا ہوں, تو میرا کام ہے کہ میں ویب سائٹ پہ جا کے 2 منٹ بیٹھ کے دیکھ لوں کہ اس کے پاس NOC ہے یا نہیں ہے. اب یہ ادارہ تو نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوگا ادھر اور وہ کہے گا کہ یہ اب آئے گا سردار صاحب تو میں نے اس کو منع کرنا ہے کہ بھائی ادھر نہیں آنا, یہ اللیگل ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. بہرحال آپ نے مجھے پرائسز کے بارے میں آپ گول کر گئے. نہیں میں گول نہیں کیا, وہ اپنا پروفٹ F14 F15 کیا, میں نے آپ کو اس کا بتا دیا ہے, 10 مرلے کا بتا دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. نہیں آپ نے کلیئر نہیں بتایا نا کہ کہاں سے کہاں بریکٹ ایک پرائس آیا. 1 کروڑ میں مل جائے گا پروفٹ میں ہمیں کوئی پلاٹ, یا مشکل ہوگا؟ 1.10 میں بھی نہیں ملے گا. اچھا 1.10 میں. اگر کوئی یہ سوچے کہ مجھے F15 میں 1.10 کا لے دو, اچھا, تو یہ تو آج سے 6 مہینے پہلے اس کا پروفٹ کوئی 80-85 لاکھ روپے چل رہا تھا. ابھی 1 کروڑ 10 میں بھی آپ کہہ رہے ہو نہیں ملے گا. سر وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا. ہاں اس ٹائم یہ تھا, وہ کیسز ویسز بھی چل رہے تھے اس وقت. آپ کا ہائی کورٹ میں کیس 40/80 مطلب 14 مرلے کا 80-85 میں مل جاتا تھا. ہم لوگوں کو لے کے دیے تھے. بالکل بالکل, ہم نے خود, میں نے چشمدید گواہ ہوں میں. سر میں نے 10 مرلے کا 75 میں لیا تھا. ہاں جی. اس پہ یہ بات نہیں ہے, ابھی ڈیولپمنٹ شروع ہونے کی وجہ سے چیزیں شروع ہوتی ہیں, ڈیولپمنٹ کی شکل اختیار کرتی ہیں, تو اس میں ڈیفینیٹلی وہ چیزیں بڑھتی ہیں. اوکے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے, ایک G سیریز ہے, یہ F سیریز ہے. ہاں F سیریز, کیونکہ دیکھیں اس کے بالکل پیرالل G14 سیکٹر جو 3 اور 2 ہے. 2 میں اس وقت 35-70 پلاٹ 3 سے 3.5 کروڑ کا. 10 مرلے بالکل مطلب نارمل پلاٹ, اگر اچھا پلاٹ آپ لینے جائیں تو 4 کروڑ روپے. اب یہ 3 سال میں جب یہ کمپلیٹ ہو کے ہینڈ اوور ہو جائے گا ان کو, تو ان کو کتنا کاسٹ کرے گا اگر پرائس کم ہو جاتی ہے. ابھی آج میں لیتا ہوں مثال کے طور پہ, کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ 2.30-35 میں پڑ جائے گا, تو 1.30 اور 2.30 اور چلیں اگر مثال کے طور پہ وہی آپ والی بات کہ میکسیمم 90 لاکھ روپے اس کی پرائس ٹوٹل رکھ لے, تو اس میں یہ میری پیڈ اماؤنٹ تو شامل ہوگی نا اس میں. ہاں پیڈ. تو میں مثال کے طور پہ میں نے 24 لاکھ دے دیے اور مجھے اور دینے پڑیں گے, آپ سمجھو کہ 60 لاکھ روپے اور دینے پڑیں گے, تو 2.30 سر نہیں 1.30 پروفٹ اور 90 2.20 میں, تو 5 لاکھ روپے آپ کا ٹرانسفر پہ 2.25 میں پڑ گیا آپ کو. ہاں 2.25 یہ 2.25 میں پڑ گیا. اب یہ جو 90 ہے یا 1.10 ہے, یہ آپ 3 سال میں دینے ہیں آپ نے. ہاں 3 سال میں بھی دینے, اور دوسرا یہ ہے کہ 3 سال بعد یا 4 سال بعد جب اس کا پوزیشن ملے گا, تو میرے خیال سے G14 کا یہ پلاٹ بھی تقریباً 5 کروڑ کا تو ہوگا, تو پھر F کا تو ڈیفرنس آتا ہے, وہ تو پھر 7 کروڑ کا 8 کا ہونا چاہیے. میں نے G14-3 میں جو بائنگ کروا کے دی تھی کنال کی 50 لاکھ سے شروع کی تھی. صحیح. 50-55 آخری جو G14 4 اور 3 کو ڈیوائیڈ کر رہا تھا, اس پہ ہم نے ایک 25-25 کے پلاٹ لیے تھے. صحیح. آج وہ پلاٹوں کی پرائس آپ کے سامنے ہے. تھوڑا سا بتائیں نا ہمارے ویورز کو.
5 سے 6 کروڑ روپے پلاٹ کی پرائس. بالکل مین جو مین کے ہاں اندر کے مل جاتے ہیں تقریباً. اگر کوئی بیچ میں 118 نمبر گلی 119 جو گلیاں جس میں وہ تھوڑی دربار وغیرہ یا ایسے قبرستان ہیں ادھر 4.5 لوگ 4.5 کے راؤنڈ بورڈ مانگتے ہیں. اس کو بھی ٹائم لگا ہے لیکن کتنی تیزی سے آبادی ادھر بن گئی آج. دیکھیں لوگوں کی ضرورت ہے. آلریڈی ہمارے ملک میں گھروں کی کمی ہے کیونکہ اور بس پیسوں کی بھی مشکلات ہیں. بہرحال تو کنال کا کیا پروفٹ جو ہے وہ آج کل چل رہا ہے؟ 185 سے لے کے 2+ تک ڈپینڈ آن لوکیشن. مطلب 2 10 15 نہیں جو بڑی روڈ کے ہیں وہ تو مہنگے ہیں. وہ تو دیکھیں ہم ایک نارمل میں بھی ایک اچھے اور ایک ورسٹ پلاٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. تو مطلب اب ڈبل روڈ کی تو آبویسلی میرے خیال سے کوئی 3 کروڑ کی پروفٹ ہو سکتا ہے اس میں. ایسے ہی کیونکہ میں آپ کو میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا آپ نے بیچا تھا 290 کا یا وہ ایک جی بالکل سیکٹری صاحب تھے ان کو آپ نے. جی بالکل میں نے دیا تھا. اور سر دیکھو نا آج وہی پلاٹ ڈیولپ ہو گیا ہے. ہاں سمجھیں کہ ڈیولپمنٹ اس میں شروع ہو گئی تیزی سے, کافی تیزی سے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کلائنٹ کو ایک اچھی چیز لے کے دیں اور اس کو بریف کرے کہ یار یہ چیز لے لو. میں تو جو بھی دوست جس کی بھی کال آتی ہے اس کو ساری ڈیٹیل میں بتاتا ہوں 1 to all. خاص کر کے اوورسیز میرے بھائی جو اکثر کال کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے میں ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی جان یہ چیزیں ہیں آپ رائٹ لیفٹ پہ توجہ نہ دیں. صحیح. یہ جو ہمارے بھائی جو دبئی کافی پیسہ لے گئے ہیں تو ان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ سر وہاں اس وقت جو پوزیشن ہے میں ایک ریکویسٹ کروں گا آپ کے کیمرے میں کہ میری ہائی لیول کے سے ایک ریکویسٹ ہے کہ گوادر پہ توجہ دیں. گوادر پہ اس وقت آپ کی پورٹ پہ اتنا رش ہے نا. کل پرسوں میں کسی بندے کی بات سن رہا تھا. اچھا. تو آپ کے لوگ وہاں سے آئیں گے ادھر ٹائم ضرور لگے گا. دیکھیں اب وہ دبئی کو سیٹ ہوتے بھی ٹائم لگے گا. مطلب وہ ابھی جو سننے میں آیا ہے میرا تو پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے پر 100 روپے والی چیز سننے میں آیا ہے کہ 35-40 میں بھی نہیں بک رہی. ایسی میں دیکھیں میں اس کے بارے میں کنفرم نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں نہ سردار صاحب کچھ کہہ سکتے ہیں پر سننے میں آپ کو لوگوں کو بھی آیا ہوگا. تو اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو کائنڈلی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. لیکن دیکھو جی اب اس ملک نے چلنا ہی چلنا ہے. دیکھیں ملک میں تو چلنا ہی چلنا ہے. وہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. گوادر بڑی دیر سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے. ملک پوری دنیا میں نہیں ہے جو ساری سہولیات ہم لوگوں کے پاس. تھوڑا سا ہمارے اپنے ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں, کوشش کریں. کافی بہتر کام ہو رہے ہیں, چل رہے ہیں, کافی چیزیں صحیح ہو رہی ہیں پر ٹائم لیں گی آبویسلی. بہرحال ایک اچھا آپ سے انفارمیشن ملی. میرے ویورز کی کافی وہ خواہش تھی کہ آپ کوئی ایسا پوڈ کاسٹ کریں تو ان کی ریکویسٹ پہ. باقی کسی اور سیکٹر سوسائٹی کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کی کوئی کوئریز ہوں تو آپ ہمیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی پلاٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا پرچیز کسی بھی جگہ کا تو آپ نے اس جگہ کا پورا نام جیسے مطلب F14 F15 اس میں اسٹریٹ نمبر ہوتی ہے, سب سیکٹر ہوتا ہے اور اپنی پرائس یا اپنا بجٹ لازمی بتانا ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے وہ آپ بتائیں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں. اکثر لوگ کال کر لیتے ہیں کہ اس میں 5 مرلے کا پلاٹ. تو ہم نے بیٹھ کے پوری تفصیل سے بتایا, سردار صاحب نے بھی, کہ ادھر 5 مرلے کے پلاٹ کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا. اس میں 10 مرلہ 12 یا 14 مرلہ اور کنال کے 3 سائزز ہیں. اس سے چھوٹا کوئی سائز نہیں ہے. تو خوشی سردار صاحب آپ کی بڑی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں ایک اعزاز بخشا کہ آج ہمیں آپ نے ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور جتنی انفارمیشن تھی ہم نے دی اور مزید جب بھی ضرورت پڑے میں حاضر ہوں. تھینک یو ویری مچ.
गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई सरदार साहब, Thank you very much. थैंक यू। तो अब हम इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।